موضوع تصوف ہے. کچھ سوالات میرے بھی ہیں عہد حاضر کے تناظر میں نئی نسل کی نمائندگی کرتے ہوئے. عرف عام میں ہم تصوف کسی فرد کا اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا جو عمل ہے اس کے لیے جو اختیار کیا گیا ایک طرز ہے، اس کی اپنی ذاتی روحانی واردات جسے ہم واردات قلبی کہتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جو چند مشاہدات ہیں جنہیں ورائے عقل پر استوار کیا جاتا ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تصوف وہی ہے، اور صوفی جو ہے وہ اس کی جذباتی، اس کی نفسیاتی اور داخلی جو کیفیات ہیں اس کے تحت وہ اپنے رب کے ساتھ جو تعلق قائم کرتا ہے، معرفت کے جو مراحل طے کرتا ہے، اور وہ جس کی ظاہر ہے یہ ایک انفرادی نوعیت کا تجربہ ہوتا ہے، ذاتی ہوتا ہے. اس کو سائنسی علم کی طرح ہم قابل مشاہدہ نہیں سمجھ سکتے، اور اس کی ہم اگر اس کی کوئی بنیاد بنانا چاہیں گے تجزیہ کرنے کے لیے تو ابہام کا شکار ہوں گے. یہ سراسر کسی شخص کا، کسی صوفی کا، معرفت کی منازل طے کرنے والے کا اپنے رب کی صفات کو جانتے ہوئے ایک قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک اسلوب ہے، ایک زندگی گزارنے کا، جس میں وہ ذات کے انکشاف سے گزرتا ہوا اپنی ذات کو، اپنی رضا، اپنی تمام جو اس کو جن چیزوں کو وہ فیس کر رہا ہے رب کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کرتا ہے. لیکن جدید نسل جو ہماری عہد حاضر کی ہے اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ تصوف جو ہے، جس سے ہمیں اقبال جو بیزار نظر آتے ہیں اور اسے بتان عجم کے پجاری تمام کہتے ہیں تصوف کو، شریعت کو، وہ کون سا تصوف ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ 7ویں صدی میں جب تصوف اور ایک خاص طرح کے ماحول نے ہمیں اپنی ذات تک، اپنی انکشاف ذات تک، اپنے رب سے جوڑنے کا جو ایک طریقہ یا ایک عہد ہمیں مہیا کیا تھا، وہ ایک تاتاری یورش کا عہد تھا. مسلمان جو ہے اس کو تاریک ترین اپنا عہد سمجھتے ہیں. اگر وبائی جو آسمانی وبائیں ہیں، آفات ہیں، اس کے ساتھ جوڑا جائے یا سیاسی طور پر دیکھا جائے تو یقینی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا ماحول تھا کہ جس میں فرد نے اپنی ذات کے اندر اور پھر اپنی رضا کو رب کے ساتھ، رضا کے ساتھ جوڑنے کا ایک آہن کیا تھا. لیکن عہد حاضر کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، جو ایک ہمیں یہاں بھی ایک انتشار کی کیفیت ملتی ہے، اور ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ دنیا طبیعت سے مابعد الطبیعت کی طرف جاتی ہے. ہمارا نوجوان سوال کرتا ہے کہ ہم اب بھی ابن رشد جیسا سائنسی ذہن پیدا کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم مابعد الطبیعت سے طبیعت کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیا یہ کہیں اس عہد کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو نہیں؟ ہمیں جان بوجھ کر تو ایک صبر و رضا کی طرف نہیں موڑا جا رہا. لیکن اگر میں مولانا روم کے حوالے سے دیکھوں تو جس معرفت کی طرف ہمیں وہ لے جاتے ہیں، تسلیم و رضا کی بات کرتے ہیں، غور و فکر کی بات کرتے ہیں، تدبر کی بات کرتے ہیں، فہم و فراست کے ساتھ ساتھ وہ جن اپنے مفروضوں کو قائم کرتے ہوئے جو مثالیں دیتے ہیں، جو تمثیلات سے کام لیتے ہیں، اس سے آج کا سائنسی ذہن جو ہے وہ بے شک بے نیازی اختیار کرے، لیکن در حقیقت یہ جس کو ہم رسم شبیری کہتے ہیں، وہ حق کے ساتھ جینا جانتے ہیں اور جینے کا درس دیتے ہیں.